عزیز طلبہ، غامدی فکر کے حوالے سے سنت اور حدیث کے بارے میں آپ نے 2 لیکچرز سنے۔ پہلے لیکچرز میں آپ کو بتایا گیا کہ غامدی صاحب سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سنت کا جو مفہوم وہ متعین کرتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ مفہوم ہے، نہ یہ مفہوم احادیث شریفہ میں موجود ہے، نہ یہ مفہوم صحابہ کرام سے منقول ہے، اور نہ آج تک کے محدثین، مفسرین، علماء، فقہا نے یہ مفہوم بیان کیا کہ سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے۔ حدیث کے حوالے سے کل کے لیکچر میں آپ نے سنا کہ وہ اس درجے میں حدیث کو مانتے ہیں جو ان 26 اعمال سنت کی تشریح سے متعلق ہے۔ ان 26 اعمال کے تفصیل کے علاوہ جو احادیث شریفہ ہیں ان کے بارے میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس سے کسی عقیدہ و عمل کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، حدیث کے حوالے سے ان کا جو خود ساختہ مفہوم ہے، آج میں وہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ وہ لفظ حدیث تو استعمال کرتے ہیں، لیکن حدیث سے وہ کیا مراد لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کی گفتگو کے حوالے سے عرض کیا جائے گا۔ وہ اپنی کتاب میزان پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے۔ یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اخبار آحاد کو حدیث شمار کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے لفظ استعمال کیا اخبار آحاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیے، وہ اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار آحاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یوں گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار آحاد کو اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیے، وہ اپنی کتاب مقامات پر لکھتے ہیں علم کی زبان میں انہیں اخبار آحاد کہا جاتا ہے۔ تو احادیث شریفہ کو وہ اخبار آحاد کہتے ہیں اور اخبار آحاد کو وہ حدیث کہتے ہیں۔ کہیں انہوں نے بالعموم کا لفظ استعمال کیا، کہیں انہوں نے اصطلاح کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں انہوں نے یہ کہا کہ علم کی زبان میں انہیں اخبار آحاد کہا جاتا ہے۔ اب سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اخبار آحاد ہی حدیث ہیں اور اصطلاح میں انہیں ہی حدیث کہا جاتا ہے، اور علم کی زبان میں یہی احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حدیث شمار کرنا یہ نہ تو اصطلاح ہے اور نہ ہی علم کی زبان ہے۔ جبکہ آپ اگر تو دور حدیث یا موقوف علیہ میں کچھ علم حدیث کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں تو آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اخبار آحاد میں اخبار خبر کی جمع ہے، آحاد واحد کی جمع ہے، تو خبر واحد کی جمع اخبار آحاد آتی ہے۔ خبر واحد کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ حدیث جس میں متواتر کی شرائط پوری نہ ہوتی ہوں، کہ اس کے روایت کرنے والے 1 2 3 4 کی حد تک ہوں اور زیادہ تعداد نہ ہو جن کا اتفاق علی الکذب ممکن نہ ہو سکے، تو ایسی حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تو گویا خبر واحد ایک اصطلاح کے مطابق خبر متواتر کے بالمقابل ہے، جبکہ غامدی صاحب اخبار آحاد کو حدیث کے مساوی قرار دے رہے ہیں کہ حدیث اخبار آحاد ہوتی ہے اور اخبار آحاد حدیث ہوتی ہیں۔ اب یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے حدیث کا لفظ استعمال کیا، لیکن امت مسلمہ جس چیز کو حدیث کہتی ہے وہ اس کو حدیث نہیں کہتے، بلکہ ان کا اپنا ایک خود ساختہ مفہوم ہے اس حدیث کے بارے میں۔ نیز خبر واحد اور اخبار آحاد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن اخبار آحاد سے جو انہوں نے مراد لیا وہ امت مسلمہ والی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی خود ساختہ مراد ہے۔ تیسرے نمبر پر خبر واحد اخبار آحاد کو جب متواتر حدیث کے مقابلے میں لایا جاتا ہے
تو وہ اپنی ایک گفتگو میں اس متواتر کے مفہوم کو خود واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محدثین جس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں یہ میرے نزدیک حدیث متواتر نہیں ہے، یہ تو اخبار احاد کا مجموعہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا 40-50 آدمی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا یہ حدیث متواتر نہیں ہے، یہ تو حدیث احاد کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا ہم خبر متواتر کو بھی حدیث متواتر کو بھی اسی معیار پر رکھیں گے جو حدیث واحد، خبر واحد اور اخبار احاد کا مقام ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے ہاں اخبار کے ذیل میں تواتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ 10-20 لوگ بیان کر رہے ہیں، 50-60 لوگ بیان کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، تو اس کے لیے بھی خبر متواتر کی اصطلاح ایجاد کرنا شروع کی گئی۔ تو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ بات تو تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، گویا محدثین کے ہاں اس اصطلاح نے رواج اختیار کیا۔ تو اس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ اچھا 60 راوی ہو جائیں تو تواتر ہوگا، اچھا 40 ہو جائیں تو ہوگا، اچھا 20 ہو جائیں تو ہوگا، یہ ہوگا۔ تو یہ تواتر اور ہے، یہ تواتر اور ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معاملہ ہو تو یہاں پر یوں نہیں ہوتا کہ چونکہ 60 آدمیوں سے ایک چیز مل گئی ہے، چونکہ 20 سے مل گئی ہے، چونکہ 40 سے مل گئی ہے، نہیں، یہ اخبار احاد ہیں جن کا مجموعہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لفظ تواتر یا 60 یا 50 لوگ گن کے آپ کسی کو مروب کر دیں اور یہ کہیں کہ اس کو مانو، نہیں، یہاں تنقید بھی ہوگی، یہاں تجزیہ بھی ہوگا، یہاں اس چیز کو دیکھا بھی جائے گا، اس کو پرکھا بھی جائے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تواتر ہم وہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی دینی اصطلاح تو نہیں ہے، علم کی اصطلاح ہے، تو علم کی اس اصطلاح کو جو کہ دنیا میں رائج ہے، اس ٹرانسفارمیشن آف نالج کے لیے جو متواتر ہو رہا ہے، اس کو کیا حدیث کے باب میں جو ہمارے محدثین نے استعمال کیا، تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں حدیث پر بھی تواتر کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک بالکل نہیں لگانا چاہیے، یہ ویسے بھی غلط بات ہے، اور اخبار احاد کو اخبار احاد ہی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے تفصیل کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی چیز اس تواتر میں داخل نہیں ہو جاتی کہ جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں تو لوگ گنے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حدیث متواتر کا لفظ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی ان کا مفہوم امت مسلمہ والا نہیں ہوتا، یہاں بھی ان کا مفہوم محدثین والا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا خود ساختہ مفہوم ہوتا ہے۔ اب عزیز طلبہ، غامدی صاحب جن احادیث شریفہ کو خبر احاد کہتے ہیں، ان خبر احاد کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اپنی کتاب میزان پر لکھتے ہیں، یہی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی اس کو میں دہرا کے اس جملے کو پورا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ گویا یہ احادیث شریفہ جن کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اخبار احاد ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اب ان احادیث شریفہ کی کیا حیثیت رہ گئی سوائے اس کے کہ یہ ایک اعزازی چیز ہے، اس کے علاوہ تو اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس سے نہ تو عقیدہ ثابت ہوا نہ کوئی عمل ثابت ہوا تو اس حدیث کی حجت کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت باقی رہ گئی؟ وہ اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار احاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ انہوں نے واضح طور پر ان احادیث شریفہ کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ احادیث شریفہ سے عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا۔ یوں عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے غامدی صاحب کے انکار حدیث کا وہ خطرناک پہلو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔